بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ احادیث میں جو دعائیں ذکر ہوئیں ان پر اعلیٰ حضرت کا کس طرح سے ایمان تھا، اس کے کچھ واقعات آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ دوران حج اعلیٰ حضرت کو بخار چڑھ گیا۔ آپ اس وقت حرم میں تھے۔ معاً بادل امڈ آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر طواف شروع کر دیا۔ کسی نے عرض کی، آپ نے ایک ضعیف حدیث کے لیے اپنی جان مشقت میں ڈال دی کہ حدیث میں آتا ہے جو بارش میں طواف کرتا ہے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، گرچہ حدیث سنداً ضعیف ہے مگر اس پر ایمان کامل و مضبوط ہے۔ اسی طرح آپ کی آنکھیں دکھائیں۔ کسی طبیب نے کہا کچھ برس بعد آپ کی بینائی کمزور ہو جائے گی۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ فرمایا، میں نے بارہا آشوب چشم کے مریض کو دیکھ کر وہ دعائیں پڑھیں جو احادیث میں وارد ہیں۔ میرا یقین و اعتماد ایسا نہیں جو کسی طبیب یا حکیم کے کہنے پر متزلزل ہو جاتا۔ کچھ دنوں بعد آپ صحت یاب ہو گئے۔ سفر حج کے دوران بحری جہاز میں طوفان آ گیا۔ لوگوں نے کفن پہن لیے، توبہ و استغفار پڑھنے لگے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا، یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ کچھ ہی دیر بعد طوفان ساکت ہو گیا۔ غالباً آپ کے والد ماجد نے فرمایا، آپ نے قسم کیوں کھائی؟ فرمایا، حدیث پر یقین و وثوق کامل پر تھا کہ جو حدیث میں آیا، جو کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھے وہ ڈوبنے سے بچے۔ یہ دعا اعلیٰ حضرت کا ایمان کامل ان احادیث پر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ادا ہوئے۔ ایک حکیم یا ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ فلاں چیز نہ کھانا یا وائرس و وبا سے بچاؤ کے لیے اس پر عمل کرنا، ہم دل و جان و تنگ و دو کے ساتھ اس حکیم و ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، بار بار ہاتھ دھو، فلاں چیز سے بچو، فلاں جگہ نہ جاؤ، آنکھیں بند کر کے عمل کر لیا۔ شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرنا بھی چاہیے، مگر طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے احادیث میں دیے گئے اوراد، وظائف، دعائیں پر ایسا کامل ایمان کیوں نہیں؟ ذرا سوچیے۔ ویڈیو پسند آنے پر اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں سن لوں تو خضر ہو جاؤں۔